اقتدار میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں. جو الیکشن ہار جاتے ہیں نا ان کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. اقتدار کی ہوس اور زندہ رہنے کی لالچ دو چیزیں آپ نکال لیں ٹھیک ہو جائیں گے. آپ جائیں ایران سے جا کے لے لیں, بیوی لے لیں, گیس لے لیں. سر جس طرح عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور کئی ایسے لوگ جس وقت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, سر مفاقات عمل ہے یہ سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں, یہ مفاقات عمل ہے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح, میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوتا تھا, عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ تھے. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا, میں نے کہ اتنا آپ کیجئے جتنی کل کو آپ نے برداشت کرنی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اڈیالہ جیل سے آپ کی چیخوں کی آواز اسلام آباد میں نظر آتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان. ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا میں زبان حاضر خدمت ہے. ناظرین و سامعین, آج جس شخصیت کے ساتھ میں موجود ہوں, بہت ساری چیزیں, بہت سارے ایسے سوالات جو ہیں وہ رکھنے لازم ہیں تاکہ جو کنفیوژن اس وقت عوام میں موجود ہے اس کو ہم ڈسکلوز کر سکیں. آئیے چلتے ہیں رحیل اصغر صاحب کے پاس اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ سوالات جو آج میں کروں گا. السلام علیکم سر. سر پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا خصوصی اور قیمتی وقت دیا. ایک ایسا دور آ گیا ہے جہاں پہ شیخ رحیل اصغر صاحب جو کہ پارٹی کے اہم رکن مانے جاتے تھے, اس حلقے کی آواز تھے. جاتے تھے کیا مطلب, یا آپ ماضی میں چلے گئے؟ ناظرین گرامی, موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. یہ جو سیگا آپ نے استعمال کیا جی جی, یہ تو تب کرتے ہیں جب آپ اس جماعت کے ساتھ نہ ہوں. آپ جماعت کے ساتھ موجود ہیں. اوبویسلی یار, اب آپ نہیں سمجھتے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ان کی آواز کے ساتھ آواز بن کے کھڑے. نہیں, ان کی غلط آواز کے ساتھ تو نہیں بنوں گا. اب میں آپ کہیں جی مہنگائی ہے تو میں کہوں نہیں بہت سکھ ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا. شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے سینئر ہیں, آپ بڑے سینئر رہے ہیں سر. اس کے ساتھ ساتھ مفتاح اسماعیل صاحب, میں چودھری نثار صاحب کی بات کروں گا. یہ سارے لوگ پارٹی کو خیر بات کہہ چکے ہیں. ان کی اپنی کوئی ریزرویشنز ہوں گی, میں اس کو کیونکہ جانتا نہیں. چودھری صاحب بڑے پرنسپلڈ آدمی ہیں, چودھری نثار صاحب وہ کمپرومائز نہیں کر پائے. ہاں اگر آپ یہ دیکھیں نا ان تینوں کا تو ایک ہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف ہمارا لیڈر ہے, باقی ہم کسی کو نہیں جانتے. کیا آپ بھی یہ کہتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل یہ نہیں کہتا, میں ایسے باتیں نہیں کرتا. میرا موقف بالکل ہے, میں اپنی بات کرتا ہوں. میں اپنے جو میرے ضمیر میں آتی, جو ضمیر مطمئن ہوتا ہے, میں وہ بات کرتا ہوں. ان کا ایک موقف میں نے کہا نا کامن ہے. سر ایک سوال رکھنا چاہوں گا, 8000 کی لیڈ, لوگوں نے آپ پہ اعتماد نہیں کیا یا پھر پالیسی جو پارٹی پالیسی تھی وہ ناقص رہی؟ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے لوگ ایک شکل دیکھتے تنگ آ جاتے ہیں نا یار. ہو سکتا ہے میری شکل دیکھتے تنگ آ گئے ہوں, کہتے ہو تبدیلی لانا چاہتے تھے نا, تبدیلی لے آئے. سر یہ بتائیے گا, اگلی بار الیکشن یہیں سے آپ کھڑے ہوں گے یا پھر وسیم قادر صاحب کو موقع ملے گا؟ اگر تو میں زندگی میری رہی, جی جی, اگر اس وقت میری عمر ہو جائے گی 77 سال, اس وقت فیصلہ کروں گا میں نے کیا کرنا ہے. کئی پارٹیاں بدلی ہیں آپ نے, وہ اسے کیا فرق پڑتا. اور اس بار بدلنے کی کوئی امکانات نظر آتے ہیں؟ کوئی, میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ ابھی بہت دور ہے الیکشن, ابھی 4.5 سال پڑے ہیں. ابھی 4.5 سال بعد جب الیکشن ہوں گے پھر 2 سارے اکٹھے ہوں گے, پورا حلقہ اکٹھا ہوگا, دوستوں کی یہاں پہ بیٹھک ہوگی, پھر وہ فیصلہ کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے. کس قسم کے حالات دیکھ رہے ہیں؟ حالات حاضرہ کی اگر میں بات کروں بلوں کے حوالے سے, انتہائی مشکل حالات ہیں پاکستان کے عوام کے لیے, اور خاص طور پر اس عوام کے لیے جن کے پاس میرے خیال میں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. بہت برے حالات نہیں, اچھے حالات نہیں ہیں. کس طرح بدلیں گے حالات؟ بدلنے کے لیے بڑی ایک اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. وہ بس تھوڑا سا آپ کو ایسے اقدام اٹھانے ہیں جس سے آپ کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے, آپ کا اقتدار بھی خطرے میں ہو سکتا ہے. لیکن جہاں سے آپ کو سستی کوئی آئٹمز ملتی ہیں وہ لیں اس ملک اور قوم کے لیے, جس سے ان کو فائدہ ہو. سر ٹیکسز لگ رہے ہیں اور ٹیکسز کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اگر کاروبار چل رہے ہیں, آپ کے حالات ٹھیک ہیں, آپ کی امپلائمنٹ ہے, آپ کما رہے ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لگتے جائے ٹیکس. سر بڑی انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں. کل گوہر صاحب جو ہیں وہ بیٹھے کہہ رہے تھے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پتا ہوگا بے روزگار کیا ہوں گے, اس کی جس انڈسٹری سے اس کا تعلق ہے وہ میرے خیال میں اربوں کی سبسڈی لیتی ہے.
اب پتہ نہیں کیسے، مجھے اب نہیں سمجھ آتی وہ کس کی بات کر رہے ہیں. گورنر حسین صاحب کے بڑے انکشافات کل سننے کو ملے اور وہ کہتے ہیں لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے جو میرے پاس کام کر رہے ہیں. کبھی آپ نے اس کا لیونگ سٹائل دیکھا ہے؟ ایسی باتیں کرنی آسان ہوتی ہیں. جی جی لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ تنقید برائے تذلیل ہوتی ہے. بالکل. اس میں کوئی دلیل نہیں ہوتی، تذلیل کے لیے کی جاتی ہے. اصلاح اس میں دلیل آپ کے پاس ہوتی ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں اور انڈسٹری بند ہو گئی، اس کو چلنا کیسے ہے وہ بتائیں. اینڈ دیٹ از کالڈ اصلاح. ناظرین گرامی، موضوع کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ان پالیسیز کے حوالے سے کوئی مشورہ دینے کی میں نے آپ کو کوشش کی؟ بتایا نا، میں مشورے آپ کی طرف دیتا ہوں. آپ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں، مشورے دیتا ہوں. اگر ان تک پہنچ گیا تو ٹھیک ہے، نہ پہنچا تو میرا کیا جاتا ہے. کوئی مشورہ دیں آپ مریم نواز صاحبہ دے کو. دیا مشورہ، میں آپ کے سامنے دے تو رہا ہوں مشورہ. اقتدار کی ہوس اور زندہ رہنے کی لالچ، دو چیزیں آپ نکال لیں ٹھیک ہو جائیں گے. آپ جائیں ایران سے جا کے لے لیں، بجلی لے لیں، گیس لے لیں، اپنا ان سے اپنا آئل لے لیں، سستا مل جائے گا آپ کو. سر کیا سمجھتے ہیں معاشی استحکام کے لیے سیاست کے اندر جو بھوچال ہے وہ ختم ہو پھر جائے؟ کیا ہوگا؟ وہ تو رہے گا، کیونکہ اقتدار کی ہوس ہے نا. ایک کہتا ہے میں اقتدار میں رہوں، دوسرا کہتا ہے اس کو نکالو میں اقتدار میں آ جاؤں. عوام کی بات تو نہیں ہے. عوام کی بات تو آپ کسی وقت بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. جو میں نے آپ کو اس کیا اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. سر جس طرح عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور کئی ایسے لوگ جس وقت مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، سر مفاقات عمل ہے یہ سیاسی مفاقات انتقام عمل کا نشانہ؟ نہیں، یہ مفاقات عمل ہے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح، میں ایک ٹاک شو میں بیٹھا ہوتا ہوں، وہ میرے خیال میں ہم پہ تھے ملک ندیم صاحب، تو ان کے ٹاک شو میں بیٹھا ہوتا ہوں. عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ تھے اس میں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا اس وقت، میں بہت مدت کی بات ہے جب یہ اقتدار میں تھے. اور اقتدار میں جب ہوتے ہیں نا آپ، تو آپ بڑے نشے میں ہوتے ہیں، آپ بڑے اس میں تکبر میں ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے جب کہا تھا، میں نے کہا اتنا آپ کیجئے جتنی کل کو آپ نے برداشت کرنی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اڈیالہ جیل سے آپ کی چیخوں کی آواز اسلام آباد میں نظر آتی ہے. انہوں نے کہا تھا اور دیکھیں جی یہ ہمیں ڈرا رہے ہیں. میں کہا میں ڈرا نہیں رہا، میں آپ کی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نہ کریں. کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اگر آج میں کسی سے برا کرتا ہوں تو مجھے یاد رکھنا چاہیے یہ کل میرے ساتھ بھی ہوگا. سر سیاسی انتقام کا نشانہ کیا آپ بھی بنیں گے یا نہیں؟ کیونکہ آپ بھی آواز کھول رہے ہیں، نہیں، زبان کھول رہے ہیں عام عوام کے لیے. کون سا سیاسی انتقام؟ میری اپنی ول اینڈ وش ہوتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب میں غلط کام کرتا ہوں اوبیسلی میں پھر وہ سامنا تو کروں گا اس کا. اب مجھے بلایا گیا تھا نیب میں، الحمدللہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، نہ میرے پاس تھا نہ میں نے کیا. لہٰذا میں ایک ہی دفعہ گیا ہوں وہاں پہ ان کی زیارت کرنے نیب والوں کی. اس کے بعد تو مجھے کسی نے یاد ہی نہیں کیا. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آپ کو کیا کا ڈر ہے؟ سر سیاست کے حوالے سے اگر دیکھا جائے کیا پابندی لگنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ؟ نہیں، میرا نہیں خیال، بڑا مشکل ہے. کیونکہ پابندی حکومت نہیں لگا سکتی. حکومت صرف ریفرنس بھیج سکتی ہے سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دیا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت ہے، آپ اس کو اون کریں، ریکگنائز کریں. کیسے لگے گی؟ سیاسی ذہن نہیں ہے اس وقت خان صاحب. وہ ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ذاتیات پہ اتر آئیں. انتقامی ذہن رکھتے ہیں؟ آبویسلی مجمع عام میں انہوں نے امریکہ میں کہا تھا میں واپس جاؤں گا، تیرا میں اے سی اتار دوں گا. یاد ہے؟ بھول گئے ہم؟ جی جی بالکل یاد ہے. نہیں کرنا چاہیے تھا نا. یہ اچھی بات نہیں ہے، بری بات ہے. ناظرین و سامعین، آج تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. جناب شیخ رحیل اصغر صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور سیاسی حالات اور عوامی حالات کے بارے میں وہ تمام چیزیں جو ہے وہ عیاں کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ساتھ کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اپنے میزبان محمد اشر کو دیجیے اجازت. ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں. ناظرین گرامی، قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.